میرے پیارے ساتھیوں، آج کتنے مسلمان ہیں ان کے سامنے نبی کی حدیث پڑھ کے سنا دو، ان کے سامنے بخاری کی روایت پڑھ کے سنا دو، ان کے سامنے اللہ کے نبی کا عمل پڑھ کے سنا دو، وہ کہتے ہیں صاحب بات تو صحیح ہے، حدیث تو صحیح ہے، روایت تو صحیح ہے، مگر ہم اپنے باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے پیر صاحب کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے بزرگوں کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے۔ ابھی آپ کے بہار میں ایک اسٹیشن ہے بارسوئی، بارسوئی سے مجھے جمعہ پڑھانا تھا پاکڑ میں، اور اتفاق سے کوئی ٹرین نہیں تھی تو بارسوئی سے 4 ویلر بک کر کے میں پاکڑ گیا تھا۔ اب وہ جو 4 ویلر والا تھا وہ اتفاق سے ٹناٹن تھا، بالکل ٹناٹن۔ اب راستے پر اس نے خواجہ صاحب کی منقبت میں قوالیاں سنانا شروع کر دیا مجھے، اور میں بھی مجبور تھا، اسی کی گاڑی میں بیٹھا ہوں، میں کیا اس کو منع کروں، وہ قوالی سنائے جا رہا ہے۔ تو راستے میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی لگ رہا ہے کہ آپ کو خواجہ صاحب سے بہت محبت ہے۔ اس نے کہا مولانا بہت محبت ہے۔ تو میں نے کہا کہ اچھا خواجہ صاحب کے دربار میں آپ کتنی بار گئے؟ بولے ہر 6 مہینے میں 2 بار جاتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا حج کتنی بار آپ نے؟ کہا آج تک حج نہیں کیا، آج تک عمرہ نہیں کیا، لیکن خواجہ صاحب کے یہاں 6 مہینے میں 2 بار جاتا ہوں۔ تو میں نے کہا ایک کام کر یار، تو اجمیر میں اپنا گھر بنوا لے، وہیں رہ کر خواجہ صاحب کے بغل میں۔ کہا نہیں، دور رہیں گے تو محبت زیادہ رہے گی، خواجہ صاحب بلاتے اس لیے ہم خواجہ صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ آج کتنے مسلمان ہیں جن کے دلوں میں غیر اللہ کی محبت بھری ہوئی ہے میرے بھائی۔ جب اس کا نام غلام مصطفیٰ تھا، بارسوئی کا رہنے والا وہ انسان، وہ ڈرائیور کہہ لیجئے، اس گاڑی کا مالک بھی وہی تھا۔ جب میں نے اس کو تھوڑی دیر سمجھایا تو اس نے کہا مولانا آپ اپنا نمبر دے دیجئے، ہم جلسہ کرائے گا تو آپ کو بلائے گا۔ ہم کہا آپ ہم کو کبھی نہیں بلائے گا، آپ جب ہم کو بلائیں گے تو آپ کے علاقے کے لوگ تیار ہی نہیں ہوں گے، جب ان کو پتہ لگے گا کہ یہ تو سلفی مولوی ہے۔ کہا بات تو آپ صحیح بولتے ہیں، ہمارے گاؤں والے تو سب ٹناٹن لوگ ہیں، سب سنی لوگ ہیں، وہ تو نہیں بلائیں گے۔ کہا مولانا آپ کی بات تو صحیح ہے، مگر ہمارے باپ دادا کا جو طریقہ تھا ہم وہ طریقہ نہیں چھوڑ سکتے، یہ باپ دادا کا طریقہ ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نبی کی حدیثیں سنا رہا ہوں لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے بھائیوں، ایک مومن کا شیوا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ ایک مومن کی شان تو یہ ہے، ایک مومن کا حال تو یہ ہونا چاہیے، جب اس کو اللہ کی طرف بلایا جائے، جب اس کو رسول کی طرف بلایا جائے تو ایک مومن کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلنا چاہیے، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ ایک مومن کی زبان سے کچھ اور نہیں نکلنا چاہیے۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، نبی کی حدیثوں کے سننے کے بعد ہم اس کی تعویلیں کرتے ہیں اور باپ دادا کا نام لے کر کے ہم اس کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا۔ اور ایک آخری حدیث سنا کر کے، کیونکہ 3:15 کے قریب ہو رہا ہے، ایک آخری حدیث سناتا ہوں، جنت میں لے کر کے جانے والا ایک آخری عمل بیان کر کے میں بات ختم کروں گا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، ایک بڑا سمپل طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ کے رسول کے ایک صحابی کا واقعہ سنا کر کے۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اچانک آپ نے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا یدخل علیکم من ھذا الباب رجل من اہل الجنہ، ابھی اس دروازے سے ایک ایسا انسان آنے والا ہے جو جنتی ہے، جو جنت میں جائے گا۔ اب صحابہ کی نظریں دروازے پر ٹک گئی، دیکھے کون آ رہا ہے جس کو اللہ کے نبی جنتی کہہ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک انصاری صحابی جو مدینہ کے رہنے والے انصاری تھے، وہ اپنے ہاتھوں میں اپنا چپل اور جوتا لیے ہوئے تھے، وضو کر کے آ رہے تھے، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، اسی حالت میں وہ آئے اور آ کر کے مسجد میں داخل ہوئے۔ دوسرا دن پھر آیا، پھر اللہ کے نبی نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آنے والا ہے، پھر صحابہ نے اپنی نظریں دروازے کی طرف ٹکا دی، پھر وہی صحابی اسی حالت میں وضو کر کے آ رہے ہیں، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، ہاتھوں میں جوتا چپل لیے ہوئے ہیں۔ 3 دن تک لگاتار ایسا ہوتا ہے۔ جب 3 دن تک لگاتار ایسا ہوتا ہے تو تیسرے دن ایک صحابی جن کا نام عبداللہ بن عمرو بن عاص تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے دل میں سوچ لیا کہ اب میں پتہ لگا کے رہوں گا کہ یہ صحابی، یہ انصاری صحابی ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی 3 دن تک لگاتار ان کو جنتی کہہ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے انصاری کے گھر گیا۔ جب انصاری صحابی اپنے گھر کے دروازے میں داخل ہونے لگے، میں نے کہا السلام علیکم۔ کہا بھائی صاحب وعلیکم السلام، کیا بات ہے؟ کہا میرے باپ سے جھگڑا ہو گیا ہے،
میرے باپ سے کچھ اختلاف ہو گیا ہے اور میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں 3 دن تک اپنے باپ کے گھر میں نہیں جاؤں گا۔ اے میرے بھائی، میں 3 دن تک آپ کے گھر میں مہمان بن کر کے رہنا چاہتا ہوں، کہ آپ تیار ہیں؟ انصاری صحابی نے کہا کوئی بات نہیں، آپ 3 دن تک میرے گھر میں رہ سکتے ہیں۔ دیکھیں پھر وہی بات آئی، صحابہ کا دل بہت بڑا تھا۔ صحابی نے ایک بار بھی اپنی بیوی سے مشورہ نہیں کیا، اپنے گھر پتہ لگانے نہیں گئے کھانا ہے کہ نہیں، پانی ہے کہ نہیں، کہا ٹھیک ہے آپ 3 دن تک میرے گھر میں مہمان بن کے رہ سکتے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھوں کہ وہ انصاری صحابی ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ان کو 3 دن تک لگاتار جنتی کہہ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں 3 دن تک انصاری صحابی کے مکان میں رہا، ان کی ایک ایک حرکت پر میں نے نظر رکھی، مجھے کوئی خاص عمل ان کا نظر نہ آیا۔ جیسے ہم نماز پڑھتے تھے وہ بھی نماز پڑھتے تھے، جیسے ہم عبادت کرتے تھے وہ بھی کرتے تھے۔ وہ تو مزدوری کا کام کرتے تھے، محنت کا کام کرتے تھے، وہ تو رات میں آتے تھے تو تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، رات میں جب بستر پہ سو جاتے تھے تو فجر میں اٹھا کرتے تھے، ہاں رات میں اگر نیند کھلتی تھی تو سبحان اللہ پڑھ لیا کرتے تھے، الحمدللہ پڑھ لیا کرتے تھے، اللہ اکبر پڑھ لیا کرتے تھے، اللہ کی تسبیح بیان کر لیا کرتے تھے۔ کہا کہ جب 3 دن گزر گیا، میں نے کہا ہے میرے انصاری بھائی، میں نے آپ سے بہانہ کیا تھا، نہ میرے باپ سے کوئی جھگڑا ہوا ہے، نہ میں نے کوئی قسم کھائی تھی، میں دراصل یہ دیکھنا چاہتا تھا، اللہ کے پیارے نبی نے 3 دن تک لگاتار آپ کو جنتی کہا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا ایسا کون سا عمل آپ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آپ کو 3 دن تک لگاتار جنتی کہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انصاری صحابی کا جواب سنو اور ذرا اپنے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے سوچو کیا یہ چیز آج ہمارے اندر موجود ہے؟ انصاری صحابی نے کہا اے میرے پیارے بھائی، میں کوئی خاص عمل نہیں کرتا، کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو تم نے نہ دیکھا ہو، لیکن ہاں ایک چیز میرے اندر ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا ہو۔ لا اجد فی قلبی غشا لأحد من المسلمین، میں اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے دھوکہ نہیں رکھتا، میں اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے دھوکہ دھڑی نہیں رکھتا، میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ ولا احسد احدا علی نعمت انعمها اللہ ایاہ، اور میں کسی کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے تو میں حسد نہیں کرتا، میں جلن نہیں کرتا، میرے دل میں نہ حسد ہے، نہ کینہ ہے، نہ کپٹ ہے۔ ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے یہ مقام ملا ہو۔ حضرت عبداللہ نے کہا اسی کی وجہ سے تم کو یہ مقام ملا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جنت میں جانا ہے، اپنے دل کو کینوں سے پاک کرو، اپنے دل کو کپٹ سے پاک کرو، اپنے دل کو حسد سے پاک کرو۔ آج بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے، پڑوسی پڑوسی سے حسد کر رہا ہے، رشتہ دار سے حسد کر رہا ہے، کسی نے دولت زیادہ کما لی، اس کی دولت دیکھ کر کے حسد، کسی نے زیادہ نام کما لیا، اس کا نام دیکھ کر کے حسد، کسی نے اچھا مکان بنا لیا، اس کا مکان دیکھ کر کے حسد۔ میرے بھائی حسد مت کرو، اللہ تیرے مقدر میں جو ہے وہ تجھے مل کر کے رہے گا، اس کے مقدر میں جو ہے وہ اسے مل کر کے رہے گا۔ آپ کے حسد کرنے سے آپ کا نقصان ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چیز بھی اگر اپنے اندر ہم پیدا کر لیں، اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیں، تو انشاءاللہ جنت میں لے کر کے جانے والی یہ چیز بھی ہے۔